الله أكبر الله أكبر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیاتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واضلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک آپ حضرات کے سامنے ابھی بیان کیا گیا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یوم نحر یعنی قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، اللہ رب العزت کو انسان کا جو محبوب ترین عمل ہے وہ پسند ہے احراق الدم، خون کا بہانا، یعنی اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرنا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا. اس حدیث کے ارشاد میں، فرمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے اجر کو بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کے سینگوں کو، اس کے بالوں کو، اس کے کھروں کو بندے کے نامہ اعمال میں تولیں گے، اور پھر اگلے جملے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ. بے شک زمین پر اس قربانی کے جانور کا خون جو ہی گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو اپنے ہاں قبول فرما لیتے ہیں. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، پس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کو، مومنین کو، مومنات کو قربانی کی ترغیب فرما رہے ہیں. پہلی بات جو اس میں ارشاد فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ یوم نحر کے دن سب سے بہترین عمل جو اللہ کو محبوب اور پسند ہے وہ ہے قربانی کرنا. یہاں پر ایک بات جو بعض لبرل، سیکولر، آزاد منش، دین بیزار لوگوں کی زبانوں پہ ہے، جو ہی عید قربان، عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو ان کو خدمت خلق، ان کو بن بیاہی لڑکیاں، ان کو بھوکے گھرانے، ان کو نامکمل گھر فوری طور پہ ہمدردی جتلانے کے لیے نظر آ جاتے ہیں، اور بڑی مد و شد کے ساتھ قربانی جیسے عمل پر تنقید شروع کر دیتے ہیں، اور یہ باور کروانے کی ان کی ہر طرح سے کوشش ہوتی ہے کہ قربانی سے جانوروں کی کمی کا خدشہ ہے، قربانی سے پیسوں کا ضیاع ہے، قربانی کی بجائے اگر ان پیسوں کو دوسرے ایسے معاملات میں خرچ کیا جائے کہ جو فلاح انسانیت کے لیے ہوں، کسی کنواری کی شادی کروا دی جائے، کسی مسکین، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، کسی کا گھر نہیں ہے اس کو گھر تعمیر کروا دیا جائے، کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے راشن ڈلوا دیا جائے، وہ اس طرح کی گفتگو کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں
کہ ہم سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں ہے، اور یہ قربانی ایسا نعوذ باللہ من ذالک فضول عمل ہے کہ اگر اس کی بجائے یہ کام کر لیے جائیں تو انسانیت کا زیادہ فائدہ ہے۔ ان آزاد منش، دین بیزار، لبرل، سیکولر افراد جو خود تو ضال ہیں، خود تو گمراہ ہیں، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی تگ و دو میں، کوششوں میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو، توانائیوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین اسلام کا کوئی بھی حکم ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور اللہ سے بڑھ کر حکمت، تدبر کس کا ہو سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حکمت اور تدبیر کس کی ہو سکتی ہے، اور کس کی اللہ کے نبی سے زیادہ بڑھ کر عقل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا تمہاری عقلیں آج کے حالات کو دیکھتی ہیں، تمہاری عقلیں محدود ہیں، تمہاری تدبیریں صرف وقتی فائدے کے لیے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ابدی ہیں، اور تمہاری عقلیں محدود ہیں۔ لہٰذا اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیمات آ جائیں تو ہم تمہاری عقل کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، تمہاری لاجک کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، تمہاری خدمت خلق کا رونا ہمیں قربانی سے نہیں روک سکتا۔ تم خود تو ضال ہو چکے ہو، گمراہ ہو چکے ہو، مہربانی فرما کر سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہی پھیلانے کا، گمراہ کرنے کا سبب نہ بنو۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اللہ کو اس دن یعنی قربانی کے دن پسند ہے تو صرف جانوروں کو قربان کرنا ہے۔ ابھی پہلے دن کی بات کی، دوسرا اور تیسرا دن بھی مشروع ہے شریعت میں کہ اس دن قربانیاں کی جائیں۔ تو لہٰذا جب اللہ کے نبی اس طرح کی بات فرما رہے ہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں کہ ہم قربانی جیسے عمل کو چھوڑ کر تمہاری تدبیروں، تمہاری حکمتوں اور تمہارے وویلوں کے پیچھے لگ کر ہم شعائر اسلام اور اس شعائر کو جو قربانی والا ہے وہ چھوڑ دیں۔ ہرگز نہیں، ہم تمہاری عقلوں کو تمہاری منہ پہ ہی ماریں گے۔ اگر تمہیں زیادہ ہی دیکھیں، یہ لوگ عجیب ہیں، ان کو جب بھی خدمت خلق یاد آئے گی، ان کو جب بھی کنواری لڑکیاں یاد آئیں گی، جب بھی بھوکے گرانے یاد آئیں گے، جب بھی یتیم اور مسکین اور بیوہ یاد آئیں گی تو ان کو شعائر اسلام ہی نظر آئیں گے۔ یہ یا تو کبھی حج اور عمرہ پر لان تان کر رہے ہوں گے کہ جی کروڑوں اربوں خرچ ہو رہا ہے، اس کی بجائے یہ کام کر لیا جائے، یا تو ان کو مسجد کی تعمیرات نظر آئیں گی، دیکھیں اونچی اور عالی شان مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اور اس مسجد کی دیوار کے ساتھ ایک بھوکا گرانا بھی موجود ہے۔ بھئی آپ کو کون منع کرتا ہے کہ تم اس بھوکے گرانے کی مدد نہ کرو؟ آپ کو کون منع کرتا ہے کہ آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ نہ رکھو؟ بلکہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں۔ کون منع کرتا ہے آپ کو؟ کون منع کرتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں راشن نہ ڈلوائیں؟ ضرور ڈلوائیں، لیکن اگر آپ اتنے ہی خدمت خلق کے نعرہ کو بلند کرنے والے ہیں تو مہربانی فرما کر اپنا لاکھوں کا موبائل بیچیں اور ضرورت کا موبائل خرید کر باقی پیسے وہاں پہ خرچ کریں۔ اگر آپ اتنے ہی خدمت خلق کے مارے ہوئے ہیں تو پھر اپنی 2 کنال کی کوٹھی بیچیں اور 10 مرلے کے خوبصورت سادے گھر میں رہائش اختیار کریں اور باقی پیسہ اس جوان لڑکی کی شادی پہ خرچ کریں۔ اور کون آپ کو منع کرتا ہے؟ آپ 30 کروڑ کی کوٹھیاں بیچ کے چھوٹے سے گھروں میں، مناسب گھروں میں رہیں۔ آپ 1.5-2 کروڑ کی لینڈ کروزر بیچ کر 25-30-40 لاکھ کی گاڑی خرید لیں، باقی کروڑ سوا کروڑ روپیہ خدمت خلق پہ صرف کر لیں۔ وہاں پر نہیں آئے گے، یہ ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تمہاری وہ ضرورت ہے حج، عمرہ، قربانی، مسجد کی تزئین و ازائر، ہم اہل ایمان کی ضرورت ہے۔ لہٰذا
ہم ان لبرل سیکولر دین بیزار لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے، قربانی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، حتیٰ کہ شعائر اسلام میں سے کسی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ حج اپنی جگہ ہے، عمرہ اپنی جگہ ہے، مسجد خوبصورت تعمیر کرنا ہماری ضرورت ہے، اسلامی سوسائٹی کی قربانیاں کرنا ہماری ضرورت ہے۔ کسی بھی رکن اسلام کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، نماز کا کوئی نعم البدل نہیں، زکوٰۃ کا کوئی نعم البدل نہیں، رمضان کے روزوں کا کوئی نعم البدل نہیں۔ تم اپنی عقلیں اپنے پاس رکھو، میرے لیے میرے نبی کا دین ہے، میرے اللہ کا فرمان ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث سر آنکھوں پہ ہے۔ قربانی کا کوئی نعم البدل نہیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔